حرمت رمضان ہے، 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 حرمت رمضان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ پروگرام حرمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم حضرات، روزمرہ زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا ایک فروٹ لے کے آتے ہیں تو اس فروٹ سے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نکال کر علادہ کر دیتے ہیں۔ مثلا فروٹ کا جو چھلکا ہے، اس چھلکے کو آپ خود اپنے ہاتھوں سے نکال کر سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، علادہ کر دیتے ہیں۔ سبزی ہے تو سبزی کا بھی چھلکا اتار کر ہم سبزی استعمال کرتے ہیں۔ الا حاصل قیاس جتنی بھی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر جو زائد چیز ہوتی ہے وہ ہمارے استعمال میں نہیں آتی، حالانکہ ہم اس کی قیمت ادا کر کے پھر لے کے آتے ہیں۔ تربوز ہے تو تربوز کا چھلکا کتنا موٹا ہوتا ہے، اور اگر اس کا وزن کیا جائے تو شاید وزن میں آدھا چھلکے کا وزن آئے گا اور آدھا تربوز کا اندر کا جو، لیکن اس کے باوجود ہم تربوز کا چھلکا اتار کر پھینک دیتے ہیں اور ہمیں کوئی جو ہے وہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ میرا مال ضائع ہو رہا ہے۔ ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر نصاب کے مطابق مال دیا ہے تو ہمیں اپنے مال سے اس نصاب کے مطابق زکوٰۃ کو نکال کر غرباء میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ قرآن حکیم میں بھی، احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تاکید آئی ہے۔ اسی ٹاپک کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے پاس تشریف فرما ہے جناب حضرت علامہ مولانا مفتی طارق مکی صاحب۔ میں شکر گزار ہوں قبلہ کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ قبلہ کیا فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معنی و مفہوم کیا ہے، زکوٰۃ کہتے کسے ہیں، اور قرآن اور حدیث میں اس کے کیا احکامات آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس ٹاپک پر گفتگو کرنے اور کچھ عرض کرنے کا موقع فراہم کیا۔ جی، بنیادی سوال آپ نے کیا اور بہت ہی اہم سوال ہے کہ لفظ زکوٰۃ جو ہے اس کے یوں تو کئی معنی ہیں جی، ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معنی بڑھنا جی، یا پھلنا پھولنا۔ تو مطلب یہ کہ جب ہم اپنے مال کی اللہ کے حکم سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ہمارا مال کم نہیں ہوتا، جی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس مال کے اندر اتنی برکت اور وسعت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ مال برکت کے اعتبار سے، اپنی اہمیت کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ بالکل۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ایک لفظی معنی پاکیزگی بھی ہے، یعنی پاک کرنا۔ جی، تو جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمارا مال جو ہے وہ میل کچیل سے وہ پاک ہو جاتا ہے، صاف و ستھرا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی بالکل۔ اور زکوٰۃ کا اصطلاحی مفہوم، شرعی معنی یہ ہے کہ شریعت کے اندر زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ اپنا مال جو کہ شریعت نے مخصوص مقدار رکھی ہے، جی، اس پر پھر جو ایک مقدار خاص ہے اس کو نکال کر اپنے ملک سے اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے کسی فقیر کو، مسکین کو دے دینا جو اس کا حقدار ہو، جی، تو یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ جی، ماشاءاللہ۔ قبلہ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کی تشریح فرمائی ہے اور بڑا خوبصورت، یعنی عام پہرائے میں آپ نے عام آدمی کو سمجھا جی، دیا کہ زکوٰۃ کہتے کسے ہیں۔ جی، اچھا، زکوٰۃ کا حکم کیا ہے کہ زکوٰۃ دینا چاہیے نہیں دینی چاہیے؟ قرآن اور حدیث میں اس کا حکم کیا ہے؟ جی، قرآن و حدیث کے اندر زکوٰۃ پر ایک بار نہیں متعدد بار قرآنی آیات نازل ہوئیں اور موجود ہیں جن کے اندر واضح حکم موجود ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، جی، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو،
اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، جی رحمت کی جائے۔ تو یقیناً جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے پر رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جی دنیا کے اندر بھی اللہ کے فضل و کرم میں وہ آ جاتا ہے، آخرت کے اندر بھی اللہ خالق کے کائنات اس کے لیے بے حساب اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماشاء اللہ، بالکل ایسے۔ اس لیے زکوٰۃ جو ہے بنیادی طور پر ہر صاحب نصاب مالدار آدمی پر جو ہے یہ فرض ہے۔ اب دوسری بات جو ہے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے کسی پر، جی جی، اس کے لیے فقہائے کرام نے کم و بیش کوئی 10 شرائط بیان کی ہے۔ اچھا، جی ہاں، صحیح، نمبر 1 کہ مسلمان ہو، ہوں، مسلمان ہونا شرط ہے، جی جی، کیونکہ غیر مسلم پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، جی پاگل پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی، اور اسی طرح نمبر 3 یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، نابالغ پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4 کہ وہ آزاد ہو، غلام پر جو ہے وہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ہوں، اور نمبر 5 یہ ہے کہ وہ مالک نصاب ہو۔ جی جی اب یہاں پر نصاب کی تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہوں گا جی جی، بالکل، کہ نصاب سے مراد یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہو جی یا 52.5 تولے چاندی ہو، جی یا پھر کوئی اور اس کے علاوہ اس کے پاس مال تجارت ہے یا نقدی ہے، پرائز بانڈ ہے، یا کوئی اور اس کے پاس مال خام پڑا ہوا ہے، جو ان میں سے کسی ایک یعنی 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے۔ جی اور ساتھ ساتھ پھر یہ ہے نمبر 6 یہ ہے کہ وہ نصاب اس کے اپنے قبضے میں بھی ہو، جی، اس کے ملک میں ہو، اس کے قبضے کے اندر ہو۔ اور اسی طرح نمبر 7 یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو، اچھا یعنی بڑھنے پھلنے پھولنے والا ہو۔ اچھا، یعنی جس طرح ہمارے پاس کوئی مال ہوتا ہے، ہم صحیح، اس کو انویسٹ کرتے ہیں، جی جی، تجارت کرتے ہیں، تو وہ مال بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سونا چاندی ہے، تو یہ پڑے پڑے اگرچہ بظاہر تو نہیں لگتا کہ یہ بڑھ گیا ہے، لیکن اس کی ویلیو جو ہے وہ قیمت دن بڑھ بدن جاتی ہے۔ بڑھتی رہتی ہے۔ آسان جی، لفظوں جی، کے اندر عرض کروں۔ جی جی، اور اسی طرح نمبر 8 یہ ہے کہ وہ مال جو ہے وہ قرض سے بھی خالی ہو۔ جی قرض سے کیا ہو؟ خالی ہو، کہ اس بندے پر قرض نہ ہو۔ اگر بالفرض اس نے کسی کا قرض دینا ہے جی جی، تو پھر یہ کہ وہ قرض مینج کر کے جو بچے گا، اچھا، اگر وہ بقیہ مال نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے تو بالکل، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بصورت دیگر نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح نمبر 9 یہ ہے کہ اس کا جو نصاب ہے جی، وہ اس کے اوپر سال بھی گزر چکا ہو، اچھا، سال بھی کیا ہو؟ صحیح، گزر چکا ہو۔ اور نمبر 10 یہ ہے کہ وہ حاجات اصلیہ سے بھی زیادہ ہو۔ زیادہ ہو، اب یہ 10 شرائط فقہائے کرام نے بیان کی ہیں جی، کہ یہ 10 شرائط پائی جائیں گی صحیح، تو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ فرض ہوگی۔ فرض ہوگی۔ اگر کوئی ایک شرط بھی نہیں پائے گی تو اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوگی۔ محترم حضرات، قبلہ نے بڑی خوبصورت انداز میں جی اس کی وضاحت کر دی ہے۔ قبلہ اس سے مختلف سوالات جنم لیتے جی ہیں۔ جی بالکل۔ اب میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہیں، یقیناً ناظرین کے ذہن میں بھی سوالات ہوں گے۔ عام مفہوم میں آپ 2 لفظوں میں یہ واضح کر دیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس اگر اس کے پاس سونا بھی ہے لیکن 7.5 تولے نہیں ہے، جی اس کے پاس کچھ اور نقدی بھی ہے، جی کوئی کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، کوئی اور چیز ہے، جی تو ان ساری چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا، یا کہ صرف سونے کے اوپر لگایا جائے گا، یا صرف چاندی کے اوپر لگایا جائے گا؟ زکوٰۃ کے لیے یہ جو شرائط ہیں، یعنی جس کے پاس یہ جو چند چیزیں موجود ہیں، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں؟ جی، اس حوالے سے یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا، جو ایک نصاب شریعت نے بیان کیا اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ جی جی اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا جی مکمل نہیں ہے، پورا نہیں ہے، جیسے آپ نے فرمایا جی بالکل، کہ 1 تولہ سونا ہے یا آدھا تولہ سونا ہے کسی جی کے بالکل، پاس، تو اب اس کے علاوہ کوئی اور دیکھیں گے، اس صحیح، کے پاس نقدی موجود ہے یا کوئی اور گھر کے اندر اضافی چیز موجود ہے جو ویلیویبل ہے، قیمتی جی، چیز ہے، تو اب ان کو ملا کر یا صحیح، اس کے پاس نقدی ہے اسے ملا کر، یا پرائز بانڈ کی شکل کے اندر کچھ اس کے پاس یعنی سمجھ لیں کہ پیسے موجود ہیں، انہیں ملا کر ہم دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کو پہنچ جاتا ہے، اچھا، اس کے نصاب کو، جی اس کی مالیت کو پہنچ جاتا ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، بشرط کہ وہ حاجات اصلیہ سے کیا ہو؟
زیادہ ہو، کسی کا قرض نہ دینا ہو، باقی شرائط پائے جاتے ہیں تو باقی چیزوں کو ملا کر نصاب بنائیں گے، نصاب بن جاتا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مطلب آپ کی گفتگو سے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آج کے دور میں 52.5 تولے چاندی کی قیمت مثال کے طور پر 80,000 روپے بنتی ہے، اب میرے پاس اگر میری ملکیت میں کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی ہے، کچھ وہ ساری چیزیں ملا کر میں دیکھتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں ملا کر ان کی قیمت 80,000 روپے تک بنتی ہے یا نہیں بنتی، مثلا 80,000 پہ بن جاتی ہے یا اس سے اوپر ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر پھر میں دیکھوں گا کہ میرے اوپر قرض تو نہیں ہے کسی کا، اگر قرض ہے تو پھر اس سے مائنس ہو جائے گا، بالکل، اور اگر مائنس کرنے کے بعد وہ جو بقایا رقم بچے گی تو وہ پھر دیکھیں گے کہ وہ 80,000 تک بنتی ہے یا نہیں بنتی، اگر بنتی ہے تو پھر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اور اگر نہیں بنتی تو زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے، کیا بالکل ایسے ہی ہے؟ جی بجا فرمایا آپ نے۔ بڑی مہربانی، کیونکہ عام آدمی کو ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا۔ محترم حضرات، اس کے مختلف جو ہے نا وہ سوالات جنم لیتے ہیں، یقیناً آپ کے ذہن میں بھی سوالات آتے ہوں گے، تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کوئی بھی سوال آئے تو آپ ضرور کمنٹس کے اندر وہ آپ ہم سے شیئر کریں، انشاءاللہ ہم مفتی صاحب سے وہ سوال پوچھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب بھی ملے گا۔ ہر چیز کے احکامات علیحدہ ہیں، کاروبار کے احکام علیحدہ ہیں، اسی طرح جو ہے وہ کوئی اور جائیداد ہے، مثال کے طور پر پلاٹ پڑا ہے، کوئی اور چیز ہے، تو ہر چیز کے احکامات علیحدہ ہیں۔ گھریلو استعمال کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بائک ہے، گاڑی ہے، موبائل، آج کل لاکھوں روپے کے موبائل ہیں، تو کیا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی؟ تو آپ کمنٹس کے اندر ضرور ہم سے پوچھیں، قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں ہم وہ سوال رکھیں گے اور آپ کو انشاءاللہ اس کا جو ہے جواب مل جائے گا۔ اچھا قبلہ، جو نصاب کی بھی بات ہو گئی، شرائط بھی ہو گیا، اب زکوٰۃ کے مصارف کیا ہیں؟ مطلب کس کس کو زکوٰۃ ہم دے سکتے ہیں؟ جی بالکل اہم سوال ہے یہ بھی۔ قرآن کریم کے اندر سورہ توبہ میں ایک آیت مبارکہ موجود ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، الآیہ۔ اس پوری آیت کے اندر مصارف زکوٰۃ کو، مصارف صدقات کو بیان کیا گیا ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ انما الصدقات للفقراء، پہلے نمبر پر زکوٰۃ کا جو مصارف، ان میں سے پہلے نمبر پر فقراء ہیں، پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ والمساکین، جو مسکین لوگ ہیں وہ اس کا کیا ہے، مصرف ہیں، والعاملین علیہا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو زکوٰۃ وصول کرنے پر عاملین ہوتے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کے کیا ہیں، مصارف ہیں، باقی شرائط کو پیش نظر رکھتے ہوئے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور وہ لوگ جو نئے نئے اسلام قبول کر لیتے تھے ان کے تالیف قلب کے لیے، ان کے دل کو تسلی دینے کے لیے یہ حکم بھی پہلے تھا، اب جو ہے وہ ان کے لیے حکم یہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح فقیر، مسکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب وفی الرقاب، اور وہ لوگ جو غلامی کے بوجھ کے اندر دبے ہوئے ہیں ان کو غلامی سے نجات دلانے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا بھی کیا ہے، جائز ہے۔ اور اسی طرح والغارمین، نمبر 6 یہ ہے کہ وہ جو لوگ مقروض ہیں، قرض کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں، ان کا قرض اتارنے کے لیے زکوٰۃ کی صورت کے اندر ان کی مدد کرنا، ان کو زکوٰۃ دینا، یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، تاکہ وہ اپنے قرض کے بوجھ سے نجات پا سکیں۔ اچھا۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے پر، جیسے طلباء ہوتے ہیں، دینی طلباء کرام ہوتے ہیں، یا کوئی مجاہدین فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، اسی طرح اور جو لوگ اللہ کے راستے پر کام کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں اور وہ مستحق ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور نمبر 8 فرمایا کہ وابن السبیل، اور جو مسافر آدمی ہے کہ حالت سفر کے اندر اس کے پاس مال نہیں ہے، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر، علاقے میں، اپنے وطن کے اندر صاحب حیثیت ہے، لیکن سفر کی حالت میں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ بقدر ضرورت اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یہ 8 مصارف قرآن کریم نے جو ہے وہ بیان فرما دی۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، یہ تو یعنی جو قرآن کی آیت ہے اس کے مطابق ہے۔ میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں،
تو وہ کون کون سے ایسے رشتہ دار ہیں کہ جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی بہن بھائیوں میں بھی، قریبی رشتہ داروں میں بھی، پڑوسیوں میں، ایسے کون کون سے افراد ہیں؟ جی بالکل، اس میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایک علم فقہ کے اندر جی اصول بیان کیا فقہائے کرام نے کہ کوئی بندہ اپنے اصول کو اور جی اپنے فروع کو جی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ صحیح۔ اب اصول سے کیا مراد ہے؟ اصول سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی اصل ہیں، صحیح۔ یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں، جی جیسے والد ہے، والدہ ہے، جی دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے اصول کے اندر شمار ہوتے ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں اچھا، دے سکتے۔ صحیح۔ اور اسی طرح فروع وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی نسل آگے جو بڑھی ہے، اولاد ہے، جی ان کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ مثال کے طور پر بیٹا ہے، آگے بیٹے کی اولاد ہے، جی پوتا ہے، پوتیاں ہیں، صحیح ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ صحیح اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے۔ پھر بیٹی کی آگے اولاد ہے، جی جیسے نواسا ہوتا ہے، صحیح نواسی ہوتی ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جو ہے وہ جائز جی نہیں ہے۔ یہ تو وہ رشتہ دار ہو گئے کہ جن کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ایسے ہی اب میں عرض کرنا چاہوں گا وہ لوگ کہ جو ان رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دے دے سکتے سکتے ہیں، ہیں۔ جیسے آپ اپنے سگے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اچھا، کیونکہ نہ تو یہ اصول میں آتا ہے، صحیح، نہ ہی فروع میں میں آتا آتا ہے۔ ہے۔ اسی طرح بہن حقدار ہے تو اس کو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جی اسی طرح آپ کا بھانجا ہے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ کا چچا ہے، آپ کا ماموں ہے، خالہ ہے، آپ کے سسر ہیں، ساس ماں ہے، اگر یہ لوگ حقدار ہیں تو آپ ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، صحیح اس لیے کہ نہ صرف زکوٰۃ ادا ہوگی بلکہ اس کے اندر صلہ رحمی کے پائے جانے کی وجہ سے اجر و ثواب بھی دگنا ہو جاتا ہے، اچھا، ثواب بڑھ جاتا ہے اس کے اندر۔ واہ واہ واہ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں، محبت ہوتی بہتر ہے، ہوتے ہیں۔ وہ رشتے اور مضبوط ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ خیرخواہی کرنے کی وجہ سے۔ ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے۔ زکوٰۃ تو دینی ہے جی کہ بلا ہم اتنے دور دور لوگوں کو زکوٰۃ بیچتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہاں پہ بھی دینی چاہیے، لیکن سب سے بہترین جو مصارف ہیں وہ تو اپنے قریبی رشتہ دار بالکل، ہیں، جو بہن آپ کے بھائی ہیں۔ قرب کے اندر موجود ہیں، رشتہ داروں کے اندر موجود ہیں، محلے سطح پر موجود ہیں، ہمسائیوں کے اندر دیکھیں، پہلے ان لوگوں کا حق ہے، اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں ان کا بعد میں حق ہوگا۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ میرا بھائی، میرا بہن، میرے جو رشتہ دار ہیں ان کے اوپر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں بھی یا نہیں؟ ایک عام سادہ زبان میں، سادہ الفاظ میں۔ جی ہاں، جس طرح ہم نے زکوٰۃ کی شرائط بیان کی ہیں، جی ان کو پیش نظر رکھا جائے، پھر ان کے متعلق کوئی معلومات لی جائے جی کہ اگر ان کے پاس مال یا کوئی سونا چاندی کوئی بھی مطلب ویلیوبل چیز موجود جی ہے جی جو نصاب کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے، صحیح، کم و بیش لگا لیں کہ آپ 80 سے لاکھ تک، جی جی ممکن ہے اس سے زیادہ قیمت ہو اس کی، جی 52.5 تولے چاندی کی، اگر ان کے پاس اتنی کوئی چیز نہیں ہے، نہ نقدی ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نصاب سے کم مقدار کے اندر ہے، اچھا، ٹھیک ہے، تو ایسے لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ کے حقدار ہوں گے۔ حقدار ہیں۔ مثلا کسی کے پاس جو بھی 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنتی جی ہے، اس قیمت سے زیادہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے اور اس سے کم ہے تو وہ مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی ان کے اوپر زکوٰۃ لگ جی، سکتی ہے۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہے رشتہ داروں کے احوال کا پتہ ہی ہوتا ہے بندے جی کو کہ فلاں شخص مقروض ہے، فلاں شخص مزدور ہے، فلاں شخص کی آمدنی اتنی ہے، تو ان چیزوں سے بھی بندہ آئیڈیا کر سکتا ہے اور معلومات لے کے کہ پھر بندہ ان کو زکوٰۃ دے سکتا اچھا قبلہ، مجھے یہاں سے نا ایک بات یاد آئی ہے کہ مثلا ایک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جی اب اس کی جو آگے اولاد ہے، جی جی اب بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ لوگ ان کا تعاون کرتے ہیں یہ سمجھ کر کے یہ یتیم ہیں، اب ان کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے کہ وہ یعنی کہ 80,000 سے زیادہ، یعنی کہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ان کے پاس مال جمع ہو جاتا ہے، تو اب ان کے اوپر بھی پھر ہم ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر یتیم کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ اچھا، وہ پہلے یہ دیکھیں کہ خود یتیموں کے پاس اتنا مال موجود ہے وراثت کی صورت کے اندر، ترکے کی صورت کے اندر، اچھا ان کے پاس اتنا مال پہلے سے موجود ہے اچھا کہ جو نصاب کی حد تک پہنچ جاتا ہے، ان کو تو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ خود صاحب نصاب ہے۔ جی جی جی۔ اب مثلا بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں جی، آنکھیں بند کر کے ہم زکوٰۃ دے دیتے ہیں کہ یہ یتیم ہے،
حالانکہ شاید کوئی اس کے پاس وہ مالدار ہو، بے شک یتیم ہے لیکن مالدار ہو، اور اس کے مقابلے میں ایک مزدور آدمی ہے، پتہ نہیں کبھی دیہڑ لگتی یا نہیں لگتی، گھر کے حالات کیسے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں چونکہ یہ کمانے والا ہے لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو محترم حضرات، آپ یہ چیز دیکھیں کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے یا نہیں بنتی، وہ چاہے یتیم ہے، غریب ہے، وہ کمانے والا ہے، نہیں کمانے والا، اس کے ساتھ زکوٰۃ کا تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق ہے نصاب کے ساتھ۔ اگر وہ خود زکوٰۃ دیتا ہے یا اتنا مال اس کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر وہ کمانے والا ہے اور لیکن کبھی جو ہے وہ دیہڑ لگتی ہے، میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا، ایک ریڑھی بان ہے، ہاں جی، 1000 روپے کماتا ہے دن میں، 1500 کماتا ہے، تو مہنگائی کے دور کے اندر 1500 ایک فیملی کے لیے بھی ناکافی ہیں، جی چھوٹی سی فیملی کے لیے جس میں 2 3 4 افراد ہوں، ایسے تو صبح دوپہر شام کے معاملات، باقی زندگی کے معاملات و ضروریات ہیں تو وہ ناکافی ہیں۔ اگر ایک بندہ مہینے کا 30,000 35,000 کماتا ہے، وہ سارا لگ جاتا ہے، اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، تو وہ صاحب نصاب نہیں ہے، صحیح، اس کو اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے ہیں، وہ حقدار ہے۔ اسی طرح ایک مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، وہ جتنی دہاڑی لیتا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کا اہتمام کرتا ہے، بچوں کی فیسز ادا کرتا ہے، بجلی گیس کے بل ادا کرتا ہے، اس کے پاس کچھ بچتا ہی نہیں ہے، اگر بچتا ہے تو وہ نصاب سے کم ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے آدمی کو اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مختلف معاشی جو ہے وہ پریشانی سے گزر رہے ہوتے ہیں، دیکھنے میں وہ تو ان کے پاس مکان بھی ہوتا ہے، دیکھنے میں تو ان کے کپڑے بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، اچھے خاصے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے، تو اسی لیے ضرورت اس امر کے کہ ایسے لوگوں کی بھی تحقیق کر کے، معلومات کر کے، اگر وہ حقدار ہیں تو خاموشی کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کی ضروریات زندگی پوری ہوں اور وہ اپنی معاشی پریشانیوں سے نکل کر اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر سکیں۔ قبلہ اگر دیکھا جائے تو امام مسجد اس کی جو سیلری ہوتی ہے، تنخواہ ہوتی ہے، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور ایک مزدور سے بھی کم تنخواہ ایک امام مسجد کی ہوتی ہے، تو امام مسجد جو ہے وہ غیرت کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے لوگوں کو نہیں بتانا چاہتا، یہ عزت نفس کی وجہ سے نہیں بتانا چاہتا، تو کیا امام مسجد کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی، اگر اس میں یہی ہے کہ جیسے کہ قرآن پاک سورۃ الحشر کے اندر پارہ نمبر 28 کے اندر موجود ہے کہ کچھ لوگ، مفہوم یہ بنتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لیکن باقی لوگ سمجھتے کہ شاید یہ کوئی امراء ہیں، مالدار ہیں، یہ تو مانگتے نہیں کسی سے، ان کے پاس تو سب کچھ ہے، حالانکہ وہ کیا ہوتے ہیں، تعرفہم بسیماہم، کہ تم ان کی پیشانی سے پہچان لوگے، لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، مانگتے نہیں ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ کیا ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں اور حقدار ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو امام صاحب مسجد کے خطیب صاحب ہیں، اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں ہیں، ان کے پاس حاجات عصریہ سے زیادہ، قرض سے خالی پورا ایک نصاب نہیں ہے، اور اس پر حولان حول تو بعد کی بات ہے نا، نصاب ہوگا تو پھر یہ شرط پائی جانی ضروری ہے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، نقدی نہیں ہے، کوئی اور بھی صورت کے اندر کوئی چیز نہیں ہے جو نصاب کو پہنچے، تو وہ امام صاحب کو بھی اگر ان کے ساتھ زکوٰۃ کی صورت میں دینا چاہیں، تعاون کرنا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اب پھر اگلا سوال یہ بنتا ہے کہ امام مسجد ہیں تو ان کو یا کسی بھی شخص کو زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ میں آپ کو زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، یا کہ ویسے ہی آپ نیت آپ کی زکوٰۃ کی ہو اور آپ ان کو نہ بتائیں، ایک سوال، اور دوسرا یہ کہ نقدی کے بجائے کسی اور چیز کے ذریعے بھی زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اس میں آپ نے دونوں ہی بڑے بنیادی سوال کیے ہیں جو کہ ضروری ہیں ان کی وضاحت کرنا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یہ پوچھا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت بتانا ضروری ہے، تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جس کو آپ دے رہے ہیں بتانا ضروری نہیں ہے، اچھا، صرف نیت ضروری ہے۔ جب آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ علیحدہ کی اس وقت نیت کر لیں، جب ادا کر رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے ذہن کے اندر نیت ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، تو زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی، بتانا ضروری نہیں ہے، بلکہ نہ بھی بتائے تو بہتر ہے تاکہ دوسرے آدمی کی عزت نفس جو ہے وہ کیا رہے، محفوظ رہے۔ ایسے ہی۔ اور دوسرا سوال آپ کا کہ نقدی کے علاوہ بھی کسی چیز بالکل دے سکتا ہے، اس میں نقدی کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں،
جیسے راشن ہے یا اچھا، کوئی اور چیز خرید کر کے، صحیح، اس میں صرف یہ ہے کہ اس بندے کو اس چیز کا مالک بنانا ضروری ہے، اچھا، مالک بنا دینا، اس فقیر ہے، مسکین ہے، صحیح، کوئی کسی کو بھی آپ دے رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے، آپ اس کے مالک ہیں، صحیح تو آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا ہو ہو جائے جائے گی۔ گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ نقدی دی جائے تاکہ وہ بندہ خود اس کو جو ضرورت ہو، ضرورت کے مطابق وہ چیزیں خرید کر سکے۔ صحیح۔ اچھا قبلہ، اسی سے سوال ایک اور جنم لیتا ہے کہ ایک آدمی خود تو مالدار نہیں ہے، جی، لیکن زوجہ کے پاس سونا ہے، زیور ہے، تو اب ہم اس کو چونکہ اس کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے وہ زیور، وہ تو زوجہ کا ہے، تو کیا اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں جیسے امام مسجد ہیں؟ یعنی امام مسجد کی عالیہ محترمہ جی امیر ہے، جی، مطلب مالدار ہے، ہاں اس کے پاس سونا زیور جی صاحب حیثیت کہہ لیں جی اس کو، جی، ٹھیک ہے، اور جو شوہر ہے وہ گھر کا نظام تو گھر کا شوہر نے نظام اس چلانا نے ہے۔ چلانا ہے، اس کے پاس اتنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نصاب کو پہنچ سکے، یا کسی ایسی چیز کا مالک نہیں ہے جو نصاب کی مالیت کو پہنچ جی، سکے، تو یقینی بات ہے کہ وہ بندہ اگر زکوٰۃ اس کو کوئی دیتا ہے تو وہ لے سکتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی، جی اور الحمدللہ۔ آخر پہ میں چاہوں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے جی، اور اپنے مال کے اوپر سانپ کی طرح بیٹھے رہتے ہیں، اللہ ایسے اکبر۔ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن و حدیث ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی قرآن، پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اسلام کا ستون ہے، بہترین عبادت ہے، یہ کوئی جبری نظام نہیں ہے۔ جی جس طرح کے ٹیکس ہوتے ہیں ان کے مصارف بھی مختلف ہوتے ہیں، کئی جائز ہوتے ہیں، کئی ناجائز ہوتے ہیں، جبکہ زکوٰۃ ایک اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اسی لیے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، مالدار ہیں، صاحب نصاب ہیں، وہ خوشی بارضا اچھا، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ ذاریات کے اندر، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم، مفہومی ترجمہ یہ ہے جی کہ اور ان کے مالوں کے اندر ایک معین حصہ ہے، کن کے لیے؟ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم، جو مانگنے والے ہیں اور محروم طبقہ ہے، اللہ نے جو مالداروں کو مال عطا کیا ہے تو ان دو، یعنی مانگنے والے اور جو محروم طبقہ، ان کا حصہ بھی ان کے مال کے اندر رکھ دیا ہے اچھا، کہ وہ زکوٰۃ کی صورت میں ادا کریں، صدقہ فطر کی صورت میں ادا کریں، دیگر صدقات و خیرات کی صورت میں ان کا حصہ جو ہے وہ ان تک پہنچائیں۔ اور رہی بات یہ کہ جو لوگ صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو ان کے لیے سخت وعید ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کا وہ مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا، اللہ، اور اس کے سر کے اوپر خاص نشانی ہوگی، اور وہ اللہ، سانپ اس پر مسلط ہوگا اور اس کی دونوں باچھوں کو پکڑ کر استغفر، وہ کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ لَهُمْ، کہ ہرگز وہ لوگ بخل نہ کریں اس کے اندر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال عطا کیا ہے کہ وہ ان کے لیے بہتر ہے، بل ہوا شر لہم، بلکہ وہ ان کے لیے شر ہے، شر ہے، نقصان ہے جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ وہ قیامت کے دن مال بطور طوق ان کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا، اسی طرح وہ سانپ بھی ان کے گلے کے اندر بطور طوق ڈال دیا جائے گا جو اسے اذیت پہنچائے گا۔ اللہ، تو اسی لیے جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو انہیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، جس رب نے مال عطا کیا حضرت صاحب، وہ رب مال واپس لینے لے پہ بھی آئے سکتا ہے، تو وہ لینے پر بھی قادر ہے، ایسے ہی اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور مال کو نعمت سمجھتے ہوئے اس کی زکوٰۃ، اس کا صدقہ جو ہے ضرور ادا کرنا چاہیے۔ ضرور ادا کرنا بڑی چاہیے۔ خوبصورت گفتگو فرمائی قبلہ آپ نے۔ اور محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے مال دیا، جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ مال جس رب نے دیا تو وہ لینا بھی جانتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مالدار ہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، یا کبھی توجہ ہی نہیں گئی اس طرف کہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور پھر اچانک اللہ نہ کرے کسی کوئی آفت آ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، اللہ نہ کرے آگ لگ جاتی ہے،
ڈاکہ پڑ جاتا ہے، کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب کی ہے، ہمیں اس زکوٰۃ کو نکالتے رہنا چاہیے، اپنا مال کو پاک کرتے رہنا چاہیے. اور پھر جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو پھر لا علمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جناب یار اللہ نے ہمارے ساتھ ہی ایسے کرنا تھا، نعوذ باللہ، اس طرح کے جملے ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے مال کو پاک کرتے رہنا چاہیے. جو ہے وہ جب بھی موقع ملے ہمیں مال سے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات نکالتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے صدقہ و خیرات کو، نمازوں کو، روزوں کو، دیگر عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محترم حضرات، عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ پیغام دوسروں تک پہنچ سکے. اسی کے اوپر مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.